خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اور اس حوالے سے آج 61واں 61st پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یرمیہ 31 چیپٹر میں سے سیکھ رہے تھے، 40th چیپٹر میں سے بھی ہم نے شروع کیا۔ آج اس کو باقاعدہ کمپلیٹ کریں گے، اس حوالے سے دیکھیں گے کس طرح یرمیہ جو ہے وہ اس قید سے، جس قید میں یہودا کے آخری بادشاہ نے اس کو کیپچر کیا ہوا تھا، اس میں موجود تھے، اس میں قید تھے، لیکن جب اسرائیل بلکہ یہودا جو ہے وہ اسیری میں جاتا ہے تو یرمیہ اس قید سے نکالے جاتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو وہ اپنے علاقہ کی، خدا ان کے شہر یروشلم کی بری حالت دیکھتے ہیں اور وہ نوحہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیمنٹیشنز کی، نوحہ کی کتاب جو ہے جو بائبل مقدس میں موجود ہے، وہ اس موقع پر لکھی گئی، اور ہم نے اس کے کچھ ابواب کے ریفرنسز بھی لاسٹ پروگرام میں کور کیے۔ آپ کے فون کالز کے لیے، میسیجز کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے، وہ بزرگ ہو۔ میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہوں، عاجز کرتا ہوں، حلیم کرتا ہوں، اور سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح آپ خدا ان کے کلام سے برکت پا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، شوق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور اس پاک کلام کے پیار میں، اس کی خدا ان کی پیروی میں چلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ خداوند آپ کو اس شوق میں، اس جستجو میں مزید آگے بڑھائے، اور لوگوں کو بھی کلام کے سیکھنے کے اس کاروان میں شامل کرے۔ میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے گزشتہ دنوں ریکویسٹ کی کہ وہ اپنی فیملی کے اور ممبرز کو بھی کلام کے اس پروگرام سے روشناس کرا رہے ہیں، اپنے اور دوستوں کو بھی مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے کلام کے اس پروگرام سے روشناس کرا رہے ہیں، اور وہ برکت پا رہے ہیں، اور یہ بہت سے دوستوں کی، بہن بھائیوں کی گواہی ہے۔ خداوند آپ کو اس خدمت میں اور بڑھائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اس گروپ میں جس میں آپ موجود ہیں شامل ہوں تو عزیزو ضرور یو کین آلویز فون می، گیو می دیئر نمبرز۔ یاد رکھیے گا عزیزو کہ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھنے کو، اس کو سمجھنے کو، اس وقت کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ میری زندگی کے بیشتر مقامات ایسے ہیں جو بہت ہی ڈپریشن کے، بہت ہی پریشانی کے، بہت ہی نقصان کے رہے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی یہ جو خداوند کا کلام ہے یہ میرے لیے تسلی کا باعث رہا ہے، اور خداوند کی پاک روح جیسے خود موجود ہوتی ہے، اور خداوند کے پاک کلام کی وہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں یا یاد کی ہوئی ہیں، وہ بالکل بر موقع خداوند دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہوں ان تاریک راہوں میں، جب شیطان ابلیس، جب ہمارے مخالف ہمیں نیچا دکھانے کی، ہمیں پریشان کرنے کی، خداوند سے دور کرنے کی، ناکام اور نا امید کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ عزیزو، خداوندی کا پاک کلام ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں توکل کرنا، ایمان میں بڑھنا سکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھیں گے نہیں کلام کو، اگر آپ کلام پر توجہ نہیں دیں گے عزیزو، تو پھر ہمارے لیے زینت کا صحرا نہیں ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں جو اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی تربیت پر کان لگاتا ہے اور اس کی تعلیم کو ترک نہیں کرتا، اسی کے لیے زینت کا صحرا ہے۔ اور خداوند مثال کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر تو میری باتوں کو، یعنی میرے کلام کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے اور فہم سے دل لگائے تو برکت پائے گا۔ عزیزو، فہم سے، دل اور دماغ سے خداوند کے کلام پر غور کرنا، میڈیٹیٹ کرنا۔ دنیا جو میڈیٹیٹ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے کلام کے، خدا کے، بائبل کے میڈیٹیشن کے طریقہ سے۔ بائبل کی میڈیٹیشن ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری زندگی کلام سے بھری ہو۔ دنیا جو میڈیٹیشن سکھاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دماغ کو، دل کو ہر قسم کی سوچوں سے خالی کریں، and that is quite the opposite of what the word of God tells us۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں نئے عہد کے حوالے سے، نیو کووننٹ کے حوالے سے بھی سیکھا کہ کس طرح نیو کووننٹ ہے خداوند کے آئین احکام دلوں کی تختی پر لکھنا، اور دل سے، پیار سے، محبت سے، زبردستی سے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے تو ہم خدا کی بات مانیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے، ہم خدا کی بات کو مانیں۔ تب ہم عزیزو، جیسے لکھا ہے کلام میں کہ میری تعلیم کو فراموش نہ کر،
تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، تب خداوند آپ کو برکت دے گا۔ عزیزو، ہم نے خداوند میں، خداوند کے پاک کلام میں، اس کے پاک کلام اور آئین کی پیروی میں بڑھنا ہے، نہ کہ دنیا کے مطابق بننا ہے، نہ کہ ان جھوٹے مذہب کے ٹھیکیداروں اور جھوٹے مذہب کے لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے جو کلام کو، خداوند کے آئین احکام کو پس پشت ڈالتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں، جیسے دہشت طوفان کی طرح اور آفت بگولے کی طرح ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے ایسے ہی مصیبت اور جان کنی ان پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ خداوند کو پکاریں گے لیکن خداوند انہیں جواب نہیں دیں گے۔ عزیزو، یہی وہ ریزن تھا، یہی وہ وجہ تھی مینلی جس کے حوالے سے ہم یرمیہ کی کتاب میں اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں کہ یہودا بالآخر جج ہوا اور خداوند کے ہاں سے سینکشن پائی۔ بیبلونینز آ کر اسے مارتے ہیں، اور بیبلونینز جب آ کر اسے مارتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے اسیر کر کے لے کے جاتے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک اور بڑی اندھوناک بات تھی، اور بزرگ یرمیہ اس حوالے سے نوحہ کرتے ہیں، اور اس کے گزشتہ 3 ابواب کی کچھ چیدہ آیات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن نوحہ کے لیمنٹیشنز کے 4 چیپٹر میں اس کی 21 اور 22 ورس میں آپ کے لیے پڑھوں گا، جہاں پر لکھا ہے کہ آئے دختر ادوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دختر سیون، تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ خداوند سیون کے بچوں کو، سیون کی اولاد کو تو تسلی دے رہے ہیں، لیکن دختر ادوم کو، یعنی ادوم کی اولاد کو یہ بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ بالآخر یہ جو ججمنٹ کا پیالہ ہے، انصاف کا پیالہ ہے، تجھے بھی پینا پڑے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کیا تھا؟ اصل میں جو بیبلونینز ہیں جب وہ مار رہے تھے یہودا کے لوگوں کو، سیر بھی کر کے لے کے جا رہے تھے، تو جو لوگ بھاگنا چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے، ادومیوں نے، یعنی عیساؤ کی اولاد نے ان کا راستہ روکا۔ عیساؤ، ادوم، یہ یعقوب کا بھائی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس نے اپنے پلوٹے پن کا حق بیچ دیا تھا خوراک کے لیے، اور جس نے یعقوب کے ساتھ اس کی جو آل اولاد واپس آتی ہے ان کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو شروع ہی سے یہ ایسا بھائی رہا ہے جو غیر ذمہ دار اور خداوند کے ممسوح سے حسد کرنے والا، اور بہت سے دوست بہن بھائی اپنی ذاتی کہانیاں، اپنی ذاتی زندگی بھی شیئر کرتے ہیں۔ میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتا، کسی کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ میں ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور یہ ان کی پرسنل بات چیت ہے، لیکن آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے بھی بتھیرے لوگوں کے بہن بھائی، دوست عزیز ایسے ہی رہے ہیں جو ادومیوں کی طرح ہیں، جو عیساؤ کی طرح ہیں، جو آپ سے حسد کرتے، جو آپ کا راستہ روکتے ہیں، جو آپ کو بچاتے نہیں بلکہ پھنساتے ہیں۔ عزیزو، خداوند ان کے ساتھ ادوم جیسے ہی کرے۔ بات لینا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آپ اسرائیل بننا چاہتے ہیں تو اسرائیل میں گرافٹن ہونا پڑے گا آپ کو یسوع مسیح کے لہو سے۔ آپ اسرائیل کو ریپلیس نہیں کرتے، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ اسرائیل اور یہودا کے ساتھ ہی نیا عہد ہوا ہے۔ تو اگر آپ نئے عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے لہو، اس کی نجات، اس کے فضل کی معرفت، تو you've got to be part of Israel. You've got to be part of the Jerusalem, not an entirely new Israel, not an entirely new Jerusalem. اچھا، اب ہم یرمیہ کے 40th چیپٹر میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو جلوداروں کا سردار تھا نبوزردان، وہ یرمیہ کو آپشن دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ اسیر ہو کر جانا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہاں پر بھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی یہودا میں جو رہ گئے ہیں لوگ، ان کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پر ایک شخص ہے جدلیہ بن اخیقام بن صافن، جسے شاہ بابل نے یہودا کے شہروں کا حاکم کیا تھا، تو یہ وہاں پر ہے۔ ایسی صورتحال میں 6 آیت میں لکھا ہے، تب یرمیہ جدلیہ بن اخیقام کے پاس مصفا میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا۔ یہ ہے یرمیہ کا حال۔ 7ویں آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں 7th verse onwards کہ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ
بن اخیقام کو ملک کا حاکم مقرر کیا، اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے ان کے سپرد کیا ہے، تو اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان اور یونتن بن کری اور سرایا بن تقمت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن ماقاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصفا میں آئے، اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسدیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو، اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور دیکھو میں تو اس لیے مصفا میں رہتا ہوں کہ جو کسدی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے شہر میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو۔ اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی امون اور ادوم اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودا کے چند لوگوں کو رہنے دیا اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے، تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر گئے تھے لوٹے اور یہودا کے ملک میں مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور میں اور تابستانی میوے کثرت سے جمع کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھا جائے عزیزو کہ جو باقی رہ گئے ہیں لوگ، اگرچہ یہ قسمہ پرسی میں ہیں، تھوڑے ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن اس مملکت کو چلتا رہنے کی سٹیٹ میں رکھنے کے لیے بیبلونینز نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایک گورنر یہاں پر اپنا مختص کیا ہوا دے رہے ہیں جدلیہ، اور آپ اس کے تابع رہیں اور بحیثیت قوم ہمارے یعنی بیبلونینز کے، بابلیوں کے تابع رہیں۔ اور اس صورتحال میں آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم کلام کے اس حصے میں پڑھیں گے۔ 13ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ یوحنان بن کری اور لشکر کے سب سرداروں نے جو میدانوں میں تھے مصفا میں جدلیہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ بالیس نے اسماعیل بن نتنیہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے، پر جدلیہ بن اخیقام نے ان کا یقین نہ کیا، اور یوحنان بن کری نے مصفا میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل کروں، اور اس کو کوئی نہ جانے گا، وہ کیوں تجھے قتل کرے اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پراگندہ کیے جائیں اور یہودا کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں۔ پر جدلیہ بن اخیقام نے یوحنان بن کری سے کہا تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے۔ سو ہم پڑھتے ہیں کلام پاک میں یرمیہ کے 40 چیپٹر میں کہ اگرچہ بیبلونینز وہاں پر ایک سوڈو سٹیٹ بنا کر چلے گئے، لیکن وہاں کے حالات دگرگوں ہیں، حالات پریشان کن ہیں، اور سیاسی اتار چڑھاؤ اپنے عروج پر ہے۔ جب سیاستیں ہوتی ہیں اور لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں تو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس حاکم کو جسے بیبلونینز نے حاکم مقرر کیا ہے اس کے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے، لیکن وہ شریف اور امن پسند دکھائی دیتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی بات نہ ہو۔ 41 چیپٹر میں 41ویں باب میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن الیسما جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا 10 آدمی لے کر جدلیہ بن اخیقام کے پاس مصفا میں آیا، اور انہوں نے وہاں مصفا میں مل کر کھانا کھایا۔ تب اسماعیل بن نتنیہ ان 10 آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا، اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ہاتھ مصفا میں تھے اور کسدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا۔ اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامریہ سے کچھ لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے داڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور ہدی اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں لائے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے، اور اسماعیل بن نتنیہ مصفا سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخیقام کے پاس چلو، اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ شیڈ ہے، سیاست ہی نہیں ہے بلکہ خونی سیاست ہو رہی ہے، بلڈی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور یہ جو اسماعیل ہے جو امونیوں کی طرف سے آیا ہے یہ اس ملک میں یعنی یہودا میں یروشلم میں استحکام نہیں ہونے دے رہا، کسی طرح بھی
ریسٹ نہیں ہونے دے رہا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی ایسا ہی ہے۔ اسرائیل، مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، یہ بڑے والیٹائل سٹیٹس ہیں۔ یہاں پر اتار چڑھاؤ، سیاست، مار دھاڑ چلی رہتی ہے۔ کیونکہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، شرارتی لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ اور شرارتی لوگوں کے پیچھے کون ہے؟ امونیوں، امالیکیوں کی وہ اسپرٹ، وہ گندی روح جو شیطان ابلیس کی طرف سے ہے، کہ کسی طور پر بھی خدا ان کے لوگوں کو، اسرائیل کو آرام نہ کرنے دیا جائے۔ یہ فزیکل اسرائیل میں تو موجود ہے ہی، لیکن جو اسرائیلی آپ اور میں ہیں، جو گرافٹڈ ان ہیں، جو پیوند کیے گئے ہیں، اور جو اوریجنل اسرائیلی ہیں، ان کی زندگیوں کے آس پاس بھی ایسے شرارتی لوگ، ایسے امونی، امالیکی، اسماعیلی رہتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، استحکام نہیں ہونے دیتے، سٹیبل نہیں ہونے دیتے۔ ہم اس کے حوالے سے آنے والے پروگرام میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے، آمین۔